اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. گزشتہ ہماری بحث روزے کے متعلق اور روزے کے بعد اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کے بعد بحث زکوٰۃ اور زکوٰۃ میں نصاب بیان کیے گئے کہ غلات کا نصاب کیا ہے، اور حیوانات میں جو تین حیوان کا ذکر کیا گیا، جن میں سے سب سے پہلے اونٹ اور اس کے بعد بھیڑ، گائے وغیرہ. اب آیا بھینس بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے بعض روایت میں جاموس لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وہ بھی اس کا حکم ہی ہے. بکریوں کے بارے میں یہاں ایک بحث ہے جو اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ جن حیوانات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ من باب مثال ہیں، منحصراً یہ نہیں ہے. مثلا گندم کا کہا گیا ہے، منحصراً گندم نہیں ہے. ہر وہ چیز جو مثلا استعمال کی جائے اور وہ اس مقدار تک پہنچے وہ شامل ہے. مثلا چاول وغیرہ وہ بھی اسی میں آ جائیں گے. مثلا ایک کے پاس وہ اونٹ نہیں ہے، فرض کریں وہ گھوڑے ہیں، اسب ہیں، کیا وہ بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اس طرح کی چیزیں. یا مثلا ایک کے پاس وہ گندم کے علاوہ چاول کے علاوہ مثلا جوار ہے یا باجرا ہے یا اسی طرح کی اور جو چیزیں ہیں. یعنی مثلا ٹماٹر وہ مثلا اس کی کاشت ہوتی ہے، یا مولی ہے، یا فرض کریں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہر وہ چیز جو استعمال کی جائے کھانے پینے کی اور وہ اس کی مقدار، اس کا نصاب اس حد تک پہنچے، یعنی 850 جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے، اگر اس حد تک پہنچے 850 کلو گرام تو کہتے ہیں پھر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سوائے چند اور چیزوں کے جن کا ذکر خود روایات میں آیا ہے، کسی اور چیز کو ہم ملحق نہیں کر سکتے، کسی کا حکم نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس نص نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہم بغیر دلیل کے کسی چیز کو ملحق کر کے کہہ دیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یہ ایسا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینے والی بات ہے. ہاں، جن چیزوں کے لیے خود روایات میں اشارہ کیا گیا ہے یا صراحت میں بیان ہوئی ہیں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ عن دلیل فتویٰ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ بھینس کے بارے میں بھی، لیکن ہر جگہ یہ کام نہیں ہوگا. بغیر نام لیے ہوئے بس اتنی حد تک اشارہ کافی ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. اب ہے بحث نصاب طلا اور نقرہ. دیکھیں کہ چاندی کس حد تک ہو یا سونا کس مقدار میں ہو کہ اس پر، دیکھیے کہتے ہیں کہ طلا کی مقدار جو ہے وہ 15 مسکال ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 105 مسکال ہو. ان دونوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں کی زکوٰۃ 1/40، یعنی 40واں حصہ. اگر 15 مسکال ہے طلا یا 105 مسکال ہے نقرہ. طلا وہی سونا ہے اور نقرہ چاندی کو کہتے ہیں. بس ایک شخص کے پاس جب 15 مسکال سونا موجود ہے، ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں کچھ اشارہ کیا جائے گا، تو اس صورت میں اسے اس مجموعاً 15 مسکال کا 40واں حصہ بعنوان زکوٰۃ پرداخت کرنا پڑے گا. یا اگر چاندی ہے تو 105 مسکال ہے، تو 105 مسکال کو 40 حصوں میں تقسیم کریں، جو 40واں حصہ ہے وہی بعنوان زکوٰۃ نقرہ دینا پڑے گا. اب صفحہ نمبر 235 میں احکام زکوٰۃ. دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی گندم کے لیے، جو کے لیے یا خرما کے لیے اور انگور کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا، اس کے بارے میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر اس پہ خرچہ بھی تو ہوا ہے. مثلا انگور ہے، اس کی
خرچہ کیا نہیں آئے گا، یا گندم ہے یا جو ہے یا مثلا کیا گندم وغیرہ کے لیے بیج کی تو ضرورت ہے نا، بذر کی بیج وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لیے، وہ جو کارگر کام کر رہا ہے اس کی بھی خرچے کی ضرورت ہے، یا مثلا آپ ٹریکٹر وغیرہ جو جدید دور میں وائلا پہلے تو بہرحال دوسرے طریقے سے بھی کیا جاتا تھا دیسی طریقے سے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور جدید زرعی ابزار اور آلات اگر استعمال کیے جائیں تو ان کا خرچہ بھی تو ہوگا، سمپاشی ہے اس کا خرچہ ہونا چاہیے، اور دوسری چیزیں کہتے ہیں کہ یہ خرچہ جو انہوں نے کیا ہے وہ جو درآمد ہوئی ہے، جو محصول ہے اس سے کاٹ سکتا ہے، لیکن نصاب جو مثلا گندم ہے یا نصاب خرما ہے یا نصاب انگور ہے، وہ مقدار نصاب جو ہے نا خرچ کم کرنے سے پہلے یا خرچ کم کرنے سے بعد، کہتے ہیں دیکھیں مقدار نصاب جو ہے وہ خرچہ اور اخراجات کم کرنے سے پہلے اگر یہ میرا موجود ہے تو آپ اسی مقدار میں زکوٰۃ دیں گے، اگرچہ آپ مقدار تک پہنچنے کے بعد وہ اخراجات اور مخارج اپنے لے لیں، مسئلہ نہیں ہے اس سے، وہ کسر کر لیں، کم کر لیں۔ تو بس یہ کہتے ہیں کہ وَمِی تَوَانَدْ از حاصل کسر کُنَد، یہ تمام مخارج جو اخراجات جو ہیں، چاہے وہ بیج کے اخراجات ہوں یا کارگر کے اخراجات ہوں یا ٹریکٹر وغیرہ کے اخراجات ہوں، یہ جو محصول حاصل ہوئی ہے آپ اس سے کم کر سکتے ہیں، ولی لیکن مقدار نصاب قبل از کم کردن ان مخارج محاسبے بشد، نصاب کا مقدار کب حساب کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ان مخارج کے محاسبے اور کم کرنے سے پہلے حساب کیا جائے گا، مقدار نصاب قبل از کم کردن ان مخارج محاسبہ مشاہد حساب کیا جائے گا، و اگر قبل از کسر مخارج بحد نصاب برسد، اگر ایک مثلا محصول مثلا گندم لے لیں، کہتے ہیں مخارج اور اخراجات کم کرنے سے پہلے حد نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی وہاں مثلا گندم کی مجموعاً مقدار جو ہے اخراجات کم کرنے سے پہلے 850 کلو گرام بن گئی، تو اب وہاں وہ مقدار اسے ادا کرنی پڑے گی جو معین کی گئی ہے، ولی زکوٰۃ باقی منظرہ می پردازہ، کہتے ہیں وہ اخراجات کم کر کے، چونکہ اخراجات تو واجب ہو چکے تھے نا، لیکن باقی ماندہ جو ہے اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے اس کی زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس صورت میں جب مندرجہ ذیل 3 شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ حیوانات پر واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 مکمل سال ان کا مالک ہوا ہو، مثلا گائے ہے یا اونٹ ہے یا بھیڑ ہے، مجموعاً 1 سال اس کا مالک بنا ہو، پس بنابراین ایک شخص اگر 100 عدد گائے کو خرید کر کے 9 مہینے رکھنے کے بعد بیچ دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ 9 مہینے سے سال تک فاصلہ ہے۔ شرط یہ تھی کہ اس وقت یہ زکوٰۃ گائے پر واجب ہے جب 1 سال یہ مالک بعنوان مالک ہو اس کا، اور اس کا اپنا یہ گھاس وغیرہ یہ بھی نہ کھائیں، کسی بیابان میں لے کر چھوڑ دے اور سال گزر جائے، سال مالک ہو اور پھر کسی کو بیچ دیتا ہے تو اس صورت میں واجب ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ حیوان مکمل سال بیکار ہو، کوئی اس سے کام وغیرہ نہ لیا جائے، مثلا کہتے ہیں کہ ایک گائے ہے یا وہ مثلا آپ کی خدمت میں کہتے ہیں ایک اونٹ ہے، تو گائے کو آپ مثلا زراعت میں کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر اونٹ ہے تو بار کے حمل کرنے کے لیے، بار وغیرہ اٹھانے کے لیے، مثلا کپاس کے جو ہیں یا گندم کی بوریاں وغیرہ لاد کر ادھر ادھر لے جاتے ہیں، اگر یہ استفادہ کر رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے ان پر۔ مکمل سال، پورے سال میں حیوان بیکار ہو، کوئی کام اس سے آپ نہ لیں تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ مکمل سال جو ہے وہ بیابان میں گھاس وغیرہ چرنے کے لیے ہو، اگر
در تمام سال مکمل سال آپ اپنے گھر پر یا اپنے مثلا کسی جگہ پر باندھ کر ان کو گھاس وغیرہ دیتے ہیں، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سال کا ایک حصہ وہ گھاس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس پر، یا نہیں ہے اصلاً مکمل سال آپ کے پاس ہی یہ گھاس وغیرہ آپ لے کر آتے ہیں اور وہی دیتے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ان پر نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ تو 3 شرائط تھیں جن کی وجہ سے جتنے بھی حیوانات ہیں ان شرائط پر حیوانات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہوگی تو حیوانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حیوانات کے اس نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ طلا اور نقرہ کی زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہے کہ جب یہ ایسے سکے کی صورت اختیار کریں جن سے معاملہ رائج ہو، یعنی لین دین اسی سکے کے ذریعے سے ہو۔ پس بنابراین وہ چیز جو خواتین آج بعنوان زیور استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ رواج ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مصرف زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں مصرف زکوٰۃ 8 جگہوں پر ہے۔ میتوانرا در تمام یا برخی از ان موارد مصرف کر، خب زکوٰۃ کی جتنے موارد مشخص کیے گئے ہیں مکمل زکوٰۃ کو یا ان میں سے کچھ میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فقیروں کو دینی چاہیے، نمبر 2 مسکینوں کو دینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آنان کے بکلی درماندے و بینوایند، یعنی جو کلن اپنی زندگی کا خرچہ ان کے اپنے ہاتھ سے نہیں چلتا، کوئی دوسرا دیتا ہے تو وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، کوئی بھی یار مددگار ان کا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو امام معصوم کی طرف سے یا امام معصوم کے نائب کی طرف سے زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے یا زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے یا زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے معین کیا گیا ہے، ایسے افراد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں عاملین زکوٰۃ، یعنی ہر طرح کا کام جو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو، چاہے پھر زکوٰۃ کے اکٹھے کرنے میں ہو یا زکوٰۃ کی حفاظت کے بارے میں ہو یا زکوٰۃ کو دوسروں تک پہنچانا اور تقسیم کرنے کے مسئلے میں ہو۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے دلوں کو آمادہ کرنا اور الفت دینا، محبت دینا اسلام کے لیے دوسروں کی دلوں میں، یعنی دوسروں کی دلوں میں اسلام کے لیے محبت ایجاد کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ اسلام۔ اور مثلا کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلمان افراد جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کی جائے تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، تو اس صورت میں ان پر بھی خرچہ کیا جا سکتا ہے یہ زکوٰۃ کا، یا وہ افراد جو یا در جنگ بھی مسلمانن کمک میکنن یا دوسرے اسلام تو قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلمان اور غیر مسلمان کی جنگ ہو تو وہ مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ ان کے لیے سہارا ہو جائے گا اور وہ مسلمانوں کی ہیلپ کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، لہٰذا ان کو کلی عنوان میں مؤلفۃ قلوبہم کا عنوان دیا جاتا ہے، مؤلفہ قلوبہم۔ نمبر 5 کہتے ہیں کہ جو غلام ہیں ان کی خریداری کر کے ان کو آزاد کرنا بھی مصرف زکوٰۃ کے موارد میں سے ایک موارد ہے، لذا فی الرقاب کہیں گے اس کو۔ کہتے ہیں کہ وہ افراد جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، توانائی نہیں ہے ان میں، کہتے ہیں غارمین، یہ قرآن کی آیت سے موارد نکال رہے ہیں چونکہ قرآن کی آیت زکوٰۃ ان چیزوں میں بیان کیا۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یعنی وہ کام جن کا فائدہ تمام مسلمانوں کو، یعنی تمام انسانوں کو پہنچے، نہ مسلمانوں کے، اور خداوند تبارک و تعالی ان کاموں کے لیے راضی ہو۔ مثلا ایک راستہ بنا دینا، ایک روڈ بنا دینا،
یا پل بنانا، مثلا آنا جانا بہت مشکل ہو رہا ہے تمام کا، نہ مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے،